نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لائق التكريم سامعين مكرم अल्लाह ज़ुल जलाल का बेपनाह एहसान है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कायनात की एक मिसाली शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हादी व मुर्शिद बना के भेजा। आपकी रुश्द व हिदायत जिन हस्तियों ने इख्तियार की वो दुनिया के मिसाली लोग बने, बल्कि मालिकुल मुल्क ने उन लोगों के ईमान को क़यामत तक के लिए मीज़ान और मिक़यास करार दे दिया और साथ इस बात की तंबीह भी कर दी फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। उन हस्तियों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़ावियों को खूबसूरत बनाने के लिए मिशअल राह न समझा, वो झगड़े में रहे। अल्लाह ताला ने जहाँ रुश्द व हिदायत के मुताल्लिक़
راہوں کا تعین کیا، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ ذو الجلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ ساتھ ہی اللہ ذو الجلال نے اس آیت کے تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں۔ ان کے اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ ذو الجلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ ذو الجلال نے بیان کیا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ ذو الجلال نے یہ رکھا ہے، بس اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے؟ اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان 4 قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور جب پیغمبر کے ساتھی تھی کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بسا اوقات ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے ہم بخشے جائیں؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی ہے، انہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیابی کی۔ آزمائش تو ہوگی، 2 قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش، اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کریے تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھی۔ تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے، زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ ذو الجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔
اور یہ حکم کیوں ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عَوَّادٍ، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ جلال اس طرح اسے پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ جلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ ذوالجلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام اتنا بلند ہو، اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تمہارے کل ملک اسے معمولی معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان ندرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ زمین میں تم کوئی مصیبت دیکھتے ہو، یہ اپنی ذات میں ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ اللہ نے ایک مقام لکھ دیا ہے لیکن اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو اللہ معمولی معمولی آزمائشوں کے ذریعے اسے اس کے اصل مقام اور بلندی پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ کون سے اسباب ہیں جس وجہ سے کائنات کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں، اور اللہ جلال ان چیزوں کے ذریعے مخلوق کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کثرت گناہ جس قوم میں آ جائے تو یاد رکھنا مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک لوگ ہلاک نہیں ہوتے جب تک عذر ان کا پورا نہ ہو چکا ہو یا اپنی برائیوں کے خود عذر تراشنے نہ لگ جائے۔ اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، 60 سال اللہ نے کسی کو دے دیے ہیں، عذر مکمل ہو گیا، اب کیا عذر باقی بچا؟ یا من بدنیاہ اشتغل وقد غرک طول الامل اولم یزل فی غفلة حتی دنا منه الاجل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل
موت بلاتی ہے، اور موت اچانک آتی ہے کہ کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ سوچئے جن لوگوں پہ زلزلہ آیا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیا ہو جائے گا؟ اصل وہ چیز کام آئے گی قبر میں جو میں نے اور آپ نے عمل کیا ہو۔ اللہ عز و جلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ چاہتے نہ چاہتے ہم نے جو گناہ کیے، غلطیاں کی، مولا کریم اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے، آمین۔ اور ہمیں ایسی حالت میں اپنے پاس بلائے جس حالت میں وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ان الرجل ليحرم من الرزق بالذنب الذي يصيبه، بس اوقات انسان کو رزق ملنے والا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس رزق سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ ولا يبدل التقدير الا الدعاء، تقدیر کو بھی اگر بدلنے والی چیز اللہ نے رکھی ہے تو وہ دعا ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، زندگی بابرکت بنتی ہے تو نیکی کے کام کرنے سے۔ اپنے آپ کو بابرکت بنانا ہے تو اپنی زندگی کا تھیم نیکی کرنا۔ کوئی برائی بھی کرتا ہے اپنی نیکی نہ چھوڑ، کوئی خیانت بھی کرتا ہے لا تخن من خانک، جو تم سے خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ ولا تعیروا اخاکم، تمہیں کوئی عار بھی دلاتا ہے گناہ کی تم عار نہ دلانا، صرف یہ کرنا میں نے اپنی نیکی کا کام نہیں چھوڑا۔ نیکی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ، دعا کرنا، ان کی خیر کے لیے کوشش کرنا، ان سے تکلیف کو دور کرنے کی تمنا رکھنا، یہ تھیم نہیں چھوڑا کرتا۔ بچھو اور سانپ کا کام ہوتا ہے ڈسنا، لیکن انسان کو اللہ نے جب مسلمان بنایا ہے تو یہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے، یہ ہمیشہ سلامتی کی اقوال و اعمال پیش کرتا ہے۔ یہ بچھو اور سانپ کے اس ڈسنے سے متاثر ہو کے اپنی عادت نہیں بناتا، جس طرح وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی عادت نہیں بدلتا ڈسنے کی، تو انسان کو بھی جب اسلام کی نعمت مل جائے تو یہ اپنی خیر خواہی کی بھی عادت چینج نہیں کرتا۔ اور لوگوں نے بات بنائی ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا تو ایک بچھو گر گیا، اس نے اس کو نکالنا چاہا، اس نے ڈس دیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس نے کہا دشمن کے ساتھ کیا کر رہے، چھوڑو اسے ڈوبنے دو۔ کہا وہ ڈنگ مارنے کی اپنی عادت بری نہیں چھوڑ رہا، میں خیر خواہی کی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ مقصود اس مثال کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنا منہج نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کا حکم یہ ہے لا تکونوا امعاء، لائی لگ مت بنو، ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا، لا، یہ نہیں ہے کہ لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھے بنیں گے، لوگ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے، لوگ اچھائی کریں گے تب بھی ہم اچھائی کریں گے، لوگ برائی کریں گے تب بھی ہم اچھائی کریں گے۔ اس لیے ہمارا اور منہج ہے، اس منہج کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس منہج کو جس منہج کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس لیے پورا کا پورا معاشرہ اگر بے نماز ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے، پورے کا پورا معاشرہ کہے کہ نہیں اللہ کی توحید کا یہ معنی ہے کہ چلو کسی کے پاس جا کے جھک بھی جاؤ تو نہیں جھکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، کوئی کہہ دے کہ حلال ہم نہیں مانیں، اپنا دین اپنا منہج نہیں چھوڑا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو تو نیکی کے منہج کو مت چھوڑو، اور دعا اس قدر عظیم نعمت ہے، ان البلاء ينزل، بلا آسمان سے اترتی ہے، بندہ مومن دعا کرتا ہے، فَيَعْتَلِجَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان یہ بلا اور دعا گتھم گتھا ہوتی ہیں اور قیامت تک اسے نیچے آنے نہیں دے۔ اس لیے دعا کیا کرو، علیکم عباد اللہ بالدعاء، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل،
جو مصیبت آ گئی ہے تب بھی دعا کرو ختم ہوگی، جو آنے والی ہے اس سے بھی اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا، ٹال دے گا۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ چھوٹے ملتے ملتے پہاڑ بن جائیں گے، تمہیں ہلاک کر۔ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموبقات۔ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو بالوں کے برابر بھی تم نہیں سمجھتے، بالوں سے بھی باریک سمجھتے ہو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں بہت بڑے گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی ذات اور صفات میں جھگڑا کرنے والا یہ مصیبتوں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جو اللہ ذوالجلال کی ذات پہ جھگڑتا ہے، صفات پہ جھگڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت کے دن بھی جلا دینے والا عذاب ہم نے اس کے تیار کیا۔ آج غور کیجیے، ایک نہیں دسیوں لوگ اللہ ذوالجلال کی ذات کا انکار کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتا، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیلنج کر رہا ہے وہ ظالم کہ یہ دیکھو میں اللہ ذوالجلال کی کلام کو پھاڑ رہا ہوں، کہاں ہے مجھے کچھ عذاب دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے عذاب۔ جب اس طرح کی کیفیات ہو جائیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ مصیبتوں کا گراؤندہ بن جاتا ہے۔ نیک لوگ موجود بھی ہوں، خباثت جب بڑھ جائے تو پھر نیک لوگ بھی اس عذاب میں بیچارے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تو مومنوں کی ماں کہتی ہے نَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، جب خباثت زیادہ ہو جائے تو پھر نیک لوگ بھی اس میں فوت ہو جاتے ہیں۔ إذا أنزل الله سطوته على قوم فوافت آجال قوم صالحين ثم يبعثون على نياتهم، عذاب جب آتا ہے نیک لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کو نیتوں کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ ایک چوتھا سبب بھی بیان کیا ہے جس سے اللہ ذوالجلال غضبناک ہوتے ہیں اور پھر آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک لا ملک الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال کا غضب سخت ہوتا ہے اس شخص پہ جو سمجھتا ہے کہ میں ملک الاملاک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب سے بڑا بادشاہ تو وہ۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے اس قوم پر جو انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیتے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا کی تھی
میرے مالک میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوچھیں، اور ساتھ یہ فرمایا کیونکہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف، چار لوگوں سے اللہ ذوالجلال کو بہت شدید غضب آتا ہے۔ ایک تاجر جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال کو بیچتا ہے، والفقیر المختال، ایک ہے جو فقیر پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے، والشیخ الزانی والامام الجائر، اور ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی وہ برائی سے باز نہیں آتا، ایک شخص بادشاہ ہے اور ظلم سے باز نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کا بدلہ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اس کی بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ایک نصیحت یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو أن أهل السماوات والأراضين اشتركوا في دم واحد في دم المؤمن لأكبهم الله في النار، کسی ایک مومن پہ زمین و آسمان کے 14 طبق اگر اکٹھے ہو جائے ایک مومن کی جان مارنے کے لیے، تو اللہ اس کے بدلے 14 طبق قیامت کے دن جہنم میں ڈالے۔ عذاب کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے اور قیامت کے دن بھی اس کو اندھا کر کے اٹھائیں، اور وہ شخص کہے گا میرے مالک میری تو آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، تو نے نشانیوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا، آج تمہیں بھلا دیا۔ کس لیے عذاب آتے ہیں؟ یہ ہیں اللہ کے گھر اور مسجدیں، ان کو آباد کرنے سے عذاب دور ہوتے ہیں، اور ان مسجدوں کو بند کرنے سے اور ان میں اللہ کے بندوں کو آنے سے روکنے کے لیے جب کوششیں ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے روکا جائے؟ میرے بھائی مسجدیں ہی تو کائنات کی سب سے پیاری جگہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے بہترین جگہ جو ہے، محبوب جگہ ہے، وہ ہے جہاں اللہ ذوالجلال کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کرام کو سمجھائی تھی،
اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں کو بنانے کا شوق رکھا کریں. قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے کہ این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. اجازت ہوگی جبریل امین کو تو وہ سوال کریں گے، یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ؟ اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور آباد کرنے والے؟ آج میرے پڑوسی ہیں. من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أخرى صغيرا أو كان كبيرا، وفي رواية ثالثة ولو قدر مفحص قطاع، چھوٹی یا بڑی مسجد ہو، بلکہ بٹیر کی جگہ جتنی ہے اتنی بھی کوئی مسجد کی جگہ تعمیر کرواتا ہے، اللہ جنت میں گھر پورا ہی بناتا ہے. قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی ہے، جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش آتی ہے. یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 قسم کی چیزیں اگر تم آزمائے گئے، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں. کون سی 5 مصیبتیں؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جس قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی ہو، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے. ایسی بیماریاں اور ایسی تکلیفیں جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوں. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. جس قوم میں ناپ اور تول میں کمی آ جائے وہاں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بادشاہ ظلم کرتے ہیں، قحط سالی ہوتی ہے، بارش ہوتی نہیں، اگر ہو تو نقصان والی ہو. وَلَمْ يَنْقُضُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا مِنَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ ذوالجلال ان سے رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں، اگر جانور نہ ہو تو بارش کبھی ہو ہی نہ. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ دشمنی لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو پورا نہیں کیا. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر ان کی خانہ جنگی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کو ایک اور انداز میں پیش کیا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں
جب وہ تکبر کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ جلال اس تکبر کی سزا کیا دیتے ہیں؟ پورے کے پورے معاشرے برباد ہو جاتے۔ اذا مشت امتی مطیطا سلط شرارها على خيارها، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے تکبر کے ساتھ اور گھمنڈ اور غرور سے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ برے لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الزر، قیامت کے دن ہوگا چیونٹیوں کی طرح ان تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن پوری کائنات کے پاؤں تلے رون دیا جائے۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ۔ زمین پہ تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکا ہے جو تم سے زیادہ تھا، مال میں بھی، قوت میں بھی، منصب میں بھی۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میری نگرانی اور حفاظت کرنے والے بہت ہیں تو اس زمین کے نیچے تو وہ بھی جا چکے جن کی نگرانی اور حفاظت تم سے زیادہ کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے جو آج ہر شخص کی زبان پہ شکوہ ہے، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ نہ شکریہ کے الفاظ، لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہونے کے باوجود سوائے واویلا کے زبان پہ کچھ آتا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو بھی دیکھیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم صرف اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں پروفٹس جو ہیں وہ 2 کروڑ آئے تھے، اس سال تو صرف 1 کروڑ 20 لاکھ روپے آیا ہے، اور رو رہے ہیں اس کو۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، میں نے پہلے بھی بتایا، ایک شخص بڑی پریشانی لے کے آیا کہ دعا کر دیجئے، 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب انسان ہے، کمزور ہیں ہم، ایک مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کے پریشانی تو ہوتی ہے، تو بڑا شوق سے لگا کہ اس بیچارے کی قرض کیسے اترے گا۔ تو میں نے ویسے ہی، عادت تو نہیں ہے، پوچھنا چاہا کہ کیسے اچانک سے ہو گیا۔ کہتے ہیں بس کیا بتائیں، پچھلے سال 85 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 50 لاکھ ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا 35 لاکھ قرض آ گیا تو یہ اترے گا کیسے، اور وہ بیچارہ کس چکر میں ہے کہ میرا اس سال پروفٹ کی ریشو کم ہوگی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے کیسی بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنہ، امن والے تھے، مطمئن، کوئی خوف نہیں تھا، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق تھا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انہوں نے کی، فأذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے بھوک کا عذاب اور آزمائش ان پہ ڈالا، والخوف، خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا، بس کیا ہو جائے گا، ڈیفالٹر ہو جائیں گے، اور کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ہونا تو وہ ہے جو میرے مالک نے لکھا ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، انسان کی سوچ کے مطابق ہونے والا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ ذو الجلال جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے بہترین کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں تو پھر معاشرہ بھی بدلے گا، ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں۔
اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ہر اچھی بات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے بغیر بھی تو اللہ درجے دے سکتا ہے۔ اس نے کسی سے مشورہ تو کرنا کوئی نہیں، وہی تو مختار کل ہے۔ وہ اگر امتحان نہ بھی لے، بغیر امتحان کے بھی یہ معمولی جو کام ہم نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اللہ قبول کر کے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ اللہ کے یہ فیصلے ہیں، آزمائش تو آنی ہے، آ جائے جب آزمائش تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ذو الجلال نے یہ پیغام دے دیا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے، اللہ ذو الجلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ السید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی، شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین